اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں کے اعمال خیر کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ یہ آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ میں نے جو گفتگو کی تھی اس کے بعد میں کچھ آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا جس کی طرف بڑی ہی توجہ کرنی چاہیے۔ اس حصے کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ وہ پتہ چلا کہ انہیں یہ بتایا کہ میں اپنے دل کی اصلاح جو ہے وہ اس طرح کرتا ہوں، نمبر 1 کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی نفرت یا قدرت نہیں رکھتا، اور نمبر 2 اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی خیر عطا فرمائے تو میں اس کے اوپر قطعاً حسد نہیں کرتا۔ اور جن صحابی نے ان کے ساتھ 3 دن گزارے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کوئی رات کو بہت بڑی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے اعمال جو ہیں جو عبادت کی شکل میں کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان کے اندر مزید حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اعمال کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے لطف اور لذت آتی ہے، اور ایمان کی حلاوت آپ کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال جو ہیں وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اعمال صالحہ عبادت کی شکل میں کر رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے یہ دوسری خامیاں پائی جاتی ہیں جو جسے دل کے امراض کہا جاتا ہے، تو پھر اس کی برائیاں جو ہیں بعض اوقات یہ برائیاں جو ہیں اس کے اعمال صالحہ کے اوپر بعض اوقات نہ صرف کہ غالب آ جاتے ہیں بلکہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کو بچانے کے لیے دل کے جو اعمال ہیں، جو اعمال خیر ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو اس کے اندر جو خامیاں اور برائیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہمارے جو ہیں وہ اس طرح کی احادیث مبارکہ جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نفلی عبادت کرنے کی یا تہجد کرنے کی، تہجد پڑھنے کی۔ دیکھیے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پیکج دیا ہے جس میں حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ جو حقوق العباد ہیں وہ بھی اصل میں حقوق اللہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ان حقوق کے بارے میں کہا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم و ملزوم ہوتے ہیں، لیکن حقوق اللہ ہمیشہ حقوق العباد سے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ جو ہے وہ بڑی ہے۔ اللہ کی ذات چونکہ بڑی ہے اور وہ خالق کائنات ہیں، اس لیے ان کے حقوق بھی بڑے ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں وہ چونکہ بندوں کے حقوق ہیں اور بندے مخلوق ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی شان سے تو بلند نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ان کے حقوق بھی چھوٹے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کی اہمیت جو ہے اس کی وضاحت کر جو ہے وہ اس قدر پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات حقوق العباد جو ہیں ان کے اندر کمی بیشی کے نتیجے کے اندر انسان کے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن حقوق اللہ حقوق العباد سے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے رہیں گے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی ہر آدمی کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری بڑی اہم گزارش یہ ہوتی ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے، الحمدللہ کہنے کی فضیلت ہے، مساجد کی طرف پیدل جانے کی فضیلت ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران، اور اس طرح ہی قیام اللیل کے فضائل، اور اسی طرح ہی رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ جو قیام اللیل ہے جو تراویح یا تہجد کی شکل میں ہوتا ہے، ان تمام کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کے لیے پہلی اولین شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ کیے جائیں۔ کوئی بھی آپ عمل کریں ایمان کے ساتھ، اس کی قبولیت ہوگی، اس کی جو ہے وہ اہمیت بنے گی، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہیں چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہیں۔
اور دوسرا ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اندر جو کہتے ہیں کہ گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد ہمیشہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ توبۃ النصوح، پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے ان کو چھوڑ دے گا، ان کا ازالہ کرے گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اور صدق دل سے جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اپنی خاص فضل و کرم سے اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ جو فضائل کی جتنی بھی احادیث آئی ہیں، اس میں نفلی صدقات ہیں، نفلی عبادات ہیں، نفلی روزہ ہے، نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، اور بہت سارے نوافل کے اوپر جو مبنی ہمارے اعمال ہیں، وہ اس صورت میں قبول ہوتے ہیں اگر انسان جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ اور دوسری اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض کو پوری طرح ادا کرے۔ ایک آدمی اگر فرضی نماز ادا نہیں کر رہا تو اس کی نفلی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہی فرضی زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں دیگر نوافل جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ہی جس کو نفلی صدقہ کہا جائے گا، اسی طرح ہی فرضی حج ہے، اسی طرح ہی فرضی روزہ ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کا اہتمام کرتے ہوئے اور حلال اختیار کرتے ہوئے اور حرام سے بچتے ہوئے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ آپ جو بھی اعمال صالحہ نوافل کی شکل میں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ جو گزشتہ ہماری گفتگو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا دل کے اعمال خیر میں سے، کہ دل کے اندر جو ہے وہ انسان کے ایک ایسی بعض اوقات بیماری پیدا ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ دو بیماریاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بیماری کا نام ہے کبر یعنی تکبر، اور دوسری بیماری کا نام ہے حقارت سے دوسروں کو دیکھنا، حقیر جاننا۔ اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار۔ اس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر یہ جرم اتنا بڑا ہے تو پھر لازمی طور پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کی ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کی جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ اس تعریف کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس مجلس میں تھے، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورتی اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں دو باتیں فرمائی ہیں۔ الکبر بطر الحق، نمبر ایک، تکبر یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق بات آ جائے اور وہ اس کو ٹھکرا دے۔ حق بات کیا ہے؟ جو قرآن حکیم کے اندر آئی ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی ہے وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تفاوت رکھا ہے، نہ کوئی آدمی جسمانی صحت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، نہ خوبصورتی کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، نہ برادری کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، نہ مالی اعتبار سے ایک جیسے ہیں، نہ علم کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، نہ صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔
یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے تفاوت رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو اپنے اندر چند خوبیوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انسان جب یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دوسروں کے اندر اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر شاید نقائص ہیں، اور پھر وہ ان سے جو ہے وہ حقارت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر یا کبر کی ڈیفینیشن کی ہے، جو تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے اندر آ جائیں، جب بھی حق ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنا جو ہے وہ سر، اپنا چہرہ، اپنا دل و دماغ اور اپنا پورے کا پورا جسم اس کے سامنے جھکا دیں، اور قطعاً کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کو جو ہے وہ حقیر نہ سمجھے، تو پھر جو ہے وہ آپ کا دل انشاءاللہ العزیز، اور میرا اور آپ کا دل سب کا اس بیماری سے، کبر کی بیماری سے جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کو، اس دل کو جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف کر دیں گے۔ اسی طرح ہی امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں اس میں کی ہیں، اس میں حقارت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ حقیر جو ہے وہ کسی کو سمجھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں مختصراً وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی وہ اس کو جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا۔ پھر فرمایا التقویٰ ہاہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاری اور تقویٰ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارًا، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے۔ پھر ایک جو ہے وہ اگلی بات بڑی اہم ہے، آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ پھر آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نصیحتیں مل گئی ہیں، ہمیں جو ہے وہ کبر اور تکبر کی تعریف بھی مل گئی ہے کہ کبر اور تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کو اگر اس کے سامنے آ جائے اور اس کا انکار کر دے یا ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، تو پھر سمجھے کہ یہ تکبر آپ